قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخياركم وأبراركم وأفاضلكم من تعلم القرآن وعلمه. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم. معزز علماء کرام، طلباء اعظام اور دیگر احباب کرام، آج ہم خوش نصیب ہیں کہ ایک ایسے جنازے میں شرکت کر رہے ہیں جو کہ اللہ کا دوست ہے، اور یہ میں کوئی مبالغے کی وجہ سے عرض نہیں کر رہا. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ. قرآن والے ہی اللہ والے، ان کی ولایت میں کوئی شک نہیں. قاری عبد المجید صاحب مرحوم و مغفور نے تقریباً 27 سال کا عرصہ اللہ کا قرآن پڑھایا ہے، اور جس میں سے تقریباً 24 سال جامعہ قادریہ میں پڑھایا ہے، اور کچھ تھوڑا سا عرصہ بدر العلوم میں آخری جو ان کے سال تھے، اور کچھ لال مسجد میں. لیکن 23 سال کا عرصہ کہنا آسان ہے، اور ایک جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھانا، اس سے بڑی ولایت کیا ہو سکتی ہے کہ قاری صاحب نے صرف پڑھایا نہیں بلکہ اپنے خاندان کو بھی دین سے جوڑا. آج ان کے خاندان کے جتنے قاری اور حافظ آپ کو نظر آئیں گے، یہ قاری عبد المجید کا صدقہ جاریہ ہے، ورنہ ان کو کیا پتا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یہ تو بستیوں میں رونڈ رہے تھے، کوئی چڑیاں کھیل رہا تھا، کوئی بکریاں چرا رہا تھا، وہاں سے ایک ایک کو پکڑ کے لے کے آئے. جامعہ قادریہ میں ان کے خاندان کے درجنوں ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے جامعہ قادریہ میں قرآن مجید حفظ کیا، اور آج بھی قاری صاحب کا جامعہ قادریہ کے ساتھ لگاؤ اور محبت کا یہ عالم ہے کہ آج سے 3 مہینے پہلے اپنے بیٹے کو یہاں پھر داخل کروایا کہ اس کو عالم بنانا ہے. الحمدللہ وہ عالم بن رہا ہے. اس لیے قاری صاحب کی زندگی بھرپور زندگی ہے، جنہوں نے ساری زندگی قرآن پڑھایا. آج یہاں علماء کرام، حفاظ اور قراء تشریف رکھتے ہیں. قاری صاحب کی وساطت سے میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں. کسی کے لیے تو دعا استاد مانگتا ہے، کسی کے لیے دعا مرشد مانگتا ہے، کسی کے لیے دعا برادری مانگتی ہے. قرآن والے وہ ہیں جن کے لیے دعا اللہ کا محبوب فرما گیا. سبحان کیا دعا فرما گیا، ذرا اس الفاظ پہ غور کیجئے. فرمایا اے اللہ، اللہم اغفر للمعلمین. اے اللہ، یہ جو دین پڑھنے پڑھانے والے ہیں نا، ان کی بخشش فرما دے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ زبان مصطفیٰ سے جو جملہ نکلا ہے نا، وہ ایسے نہیں نکلا، وہ پہلے دربار خداوندی میں منظور ہوا ہے، پھر زبان مصطفیٰ پہ وہ آیا ہے. اس لیے کہ خود خالق کائنات نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قاری قرآن، حافظ قرآن، عامل قرآن، قرآن کا درس دینے والا، چاہے وہ تفسیر قرآن پڑھا رہا ہے، چاہے وہ الفاظ قرآن پڑھا رہا ہے، چاہے وہ نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہے، اللہ کے محبوب نے ایسی جامع دعا فرمائی اللہم اغفر للمعلمین. اے اللہ، یہ قرآن پڑھانے والوں کی بخشش فرما دے. وَأَطِلْ عُمْرَهُمْ، ان کی عمر دراز فرما دے. نمبر 3، ان کے گزر اوقات جو ان بیچاروں کو تھوڑی تنخواہ ملنی ہے نا، اس میں اتنی برکت نصیب فرما دے کہ جو 50-50 ہزار روپیہ تنخواہ لینے والا ہے نا، وہ رش کرے اس قاری پہ جو 10,000 پر قرآن پڑھا رہا ہے.
اس کے رہنے سہنے کو دیکھے، اس کے جنابے والا کپڑوں کو دیکھے، اس کی خودداریت کو دیکھے۔ یہ دعا کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ آج لوگ خالی زبان کہتے ہیں، زمین سے ان کے دوست پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کی 8,000 روپے تنخواہ ہے، آپ کی 10,000 روپے تنخواہ ہے، کیسے گزارا ہوتا ہے؟ قابل صد مبارک وہ ہیں جو بغیر اس کے کہ کسی کا شکوہ کریں ان کی زبان پر جن کی زبان پر یہ آتا ہے نا، الحمدللہ اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، اللہ اس میں اور برکت ڈال دے رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھانے والوں کے لیے آج سے 1500 سال پہلے دعا کر دی ہے۔ کیا دعا کی؟ یا اللہ قرآن پڑھا، اللہم اغفر للمعلمین، معلمین کی بخشش فرما دے، ان کی روزی میں برکت عطا فرما دے، اور آگے فرمایا کہ ان کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ یہ دعا کن کے لیے کر رہے ہیں؟ کون کر رہا ہے؟ رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، کائنات کے مالک جن کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، وہ محبوب کی زبان سے کس کے لیے دعا نکل رہی ہے؟ کسی دنیا دار کے لیے نہیں، بلکہ قرآن پڑھانے والا، چٹائیوں پہ بیٹھنے والا ہے جی، اس کے لیے اللہ کے محبوب نے پہلی دعا فرمائی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ میری ایک نصیحت یاد کرنا۔ یہ قاری صاحبان، حافظ صاحبان، مولوی صاحبان اس چیز پر توجہ فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو فرمایا، ابو ہریرہ قرآن پڑھتے رہنا، پڑھاتے رہنا، اسی پڑھتے پڑھاتے میں اگر تیری موت آئی، تیری قبر کی زیارت کرنے کے لیے فرشتے یوں قطار اندر قطار آئیں گے جس طرح بیت اللہ کے طواف کرنے کے لیے وہاں دنیا جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ کس کی قبر کی زیارت کے لیے آ رہا ہے؟ کون آ رہا ہے؟ یہ وہ اللہ کریم، اللہ اپنے فرشتوں کو بھیج رہا ہے، جاؤ میرا ایک بندہ۔ اور مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذا مات حامل القرآن، جب حامل قرآن فوت ہوتا ہے، اوحى اللہ الی الارض، اللہ زمین کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ زمین ذرا خیال رکھنا، یہ کون آ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ پہلی باتیں کس کی تھی؟ مصطفیٰ کی، مصطفیٰ کی باتیں تھی، اب مصطفیٰ کے خدا کی باتیں ہیں۔ کس کے لیے باتیں کر رہا ہے؟ یہ کیا تگودار ہو رہی ہے؟ یہ قاری صاحب کے لیے، حافظ قرآن کے لیے، چٹائیوں پہ بیٹھنے والوں کے لیے، لوگوں کی باتیں سن کر۔ آج ہمارے پاس بچے پڑھتے ہیں اور کبھی استاد نے، ان بیچاروں کو استاد کے مقام کا ہی پتہ نہیں ہے کہ یہ کس منصب پر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کوئی کمی بیشی ہو جائے تو قاری صاحب کو آگے جناب لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ تیرے بچے کو جو ایک لفظ قرآن کا انہوں نے پڑھایا نا، ساری زندگی تو اوندھا ہو کے ان کے جناب پاؤں پڑ کے بھی خدمت کر سکے، اس لفظ کی قیمت نہیں دے سکتا جو تیری اس بچے کی زبان پر انہوں نے اللہ کے قرآن کو جاری کیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک جس وقت حافظ قرآن کو قبرستان میں لے کے جاتے ہیں تو قبرستان میں ابھی جنازہ پڑا ہوا ہوتا ہے، جنازہ کو لحد میں اتارنے سے پہلے اللہ اس قبر کو وارننگ دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اوحى اللہ الی الارض، زمین کی طرف وہی کرتے، اللہ تاکلی لحمہ، اے قبر خیال کرنا اس کے چمڑے کو نقصان نہ پہنچے، یہ جیسے تیرے اندر پہنچے قیامت کے دن اسی طرح حافظ قرآن اٹھے گا۔ اور وہ قبر کہتی، کیف آکلہ، اے اللہ میں اس کو کیسے کھا سکتی ہوں، وَكَلَامُكَ فِي جَوْفِهِ، اور تیری کلام اس کی زبان پر چلنے والی۔ یہ رات دن قرآن پڑھا رہا تھا، نورانی کہنے والا آ رہا تھا، فاتحہ سا پڑھا رہا تھا، بچوں کو جوڑ نکلوا رہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا رہا تھا۔ یہ تو تیرے گن گاتا رہا ساری زندگی، اور تیرے قرآن کو پڑھتے پڑھاتے اس کی زندگی گزر گئی ہے۔ تو سامعین محترم، یہ وہ ولی اللہ ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے کہا، یہ ولی اللہ ہے، اور ہر حافظ قرآن جس کا جنازہ ہو بھاگ کے جایا کرو، اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ خالق کائنات حضور نے فرمایا، اہل القرآن ہم اہل اللہ، قرآن والے ہی خدا والے، اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے جو قرآن پڑھا رہا۔ اور ماشاءاللہ قاری صاحب نے بڑی
وہ ان کی جوانی کا دور تھا جب اس کا جامعہ قادریہ میں پڑھایا. کتنے سال پڑھایا؟ تقریباً 23 سال قرآن مجید اس مرد قلندر نے پڑھایا. اور ابھی بھی مدارس کے ساتھ اسی طرح جوڑنا کرنا سارا سلسلہ تھا. اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ کروٹ کے اپنی راحتیں نصیب فرمائے، برکتیں نصیب فرمائے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں شرکاء کی وجہ سے میت کی بخشش ہو جاتی ہے، اور کئی میتیں ایسی اللہ کی پیاری ہوتی ہیں کہ ان کے جنازے میں شرکت کرنے والے کے لیے اللہ بخشش کا پروانہ بھی ساتھ دیتے ہیں. میرے دوست کا جنازہ پڑھنے آیا تھا، خالی نہ جا، جنت کی ٹکٹ لے کے جا. سبحان اللہ. تو آج تو آپ خوش نصیب ہیں. اور پھر یہ دیکھیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتا، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم. مال کے پیچھے بھاگنے والوں، مال کے پیچھے سب کچھ کرنے والوں، آج دیکھو تو صحیح، کسی دنیا دار کھرب پتی کے جنازے میں اتنے عالم اور اتنے حافظ قرآن کھڑے ہوں گے. یہ نشانی ہے کہ یہ اللہ والوں کے جنازہ ہے کہ آج اس کے جنازے میں ہر طرف آپ کو بچے نظر آ رہے ہیں جو قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے حافظ بن رہے ہیں، قاری صاحبان کھڑے ہوئے ہیں، علماء کا جمع غفیر ہے. اس سے بڑی بخشش کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اللہ ہم سب کو دین والوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کو ان کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مدارس کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے جو بھی اس شعبے سے وابستہ ہیں وہ کبھی بھی مایوس نہ ہو. محتمم حضرات جو ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کا پارا ہائی ہوتا ہے، کبھی وہ اپنے سے باہر ہو جاتے ہیں، لیکن محتمم حضرات کو بھی سوچنا چاہیے یہ کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے تو محتمم بنا ہے. قاری نہ ہو طالب علم کہاں سے آئیں گے؟ قاری اور طالب علم ہوا تو تو محتمم بن گیا، وہ استاد بن گیا. اس لیے آپ کی محتمم میں جو ہے نا، اس میں سب سے بڑا کردار قاری صاحب کا ہے. اس لیے قاری صاحبان کو عزت کی نگاہ سے دیکھو، انہیں گھٹیا نہ سمجھو، انہیں ذلیل و رسوا نہ سمجھو. ذرا دیر سے آ جائے، چل نکل میری مدرسے سے، یوں کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بول کی وجہ سے محتمم پکڑا جائے اور ساری زندگی روتا رہے کہ مجھے کیا ہو گیا. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دین والے اگر دین والوں کا احترام نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اللہ ہم سب کو قاری صاحب کے اس جنازے میں شرکت کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی جنت کا پروانہ نصیب فرما دے. ان کے لواحقین کو اللہ صبر و ثبات کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ تو بہت سارا صدقہ جاریہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہزاروں شاگرد چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور کتنے قاری صاحبان چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ سب ان کا صدقہ جاریہ، یہ تو بہت بڑا اس وقت آپ کہیں نا دنیا میں امیر ترین انسان کا جنازہ ہے. لیکن یہ امیر ترین کس اعتبار سے ہے؟ آخرت کا امیر ترین انسان ہے. اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. سفید درست فرما لیں، بائیں بائیں دیکھ کے.